بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا۔ ہر زمانے میں جبھی بھی لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے تھے، شرک کرنے لگتے تھے، بتوں کی عبادت کرنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں، نبیوں کو، رسولوں کو اپنی طرف بھیجتے تھے۔ وہ لوگ آتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی بتاؤ، فَأْتُوا بِآیَةٍ، کہ ہم کو کوئی آیت، کوئی نشانی بتاؤ جس سے آپ کا نبی ہونا ثابت ہو۔ ہم کیوں مانیں کہ آپ نبی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ دعوے میں چھوٹے ہوں، ہم کیوں اپنی زندگی آپ کے حوالے کریں؟ ہم کیوں اللہ کی پرستش کریں؟ ہم کیوں آپ کے بتائے ہوئے زندگی کے طریقے کے اوپر چلیں؟ تو وہ لوگ قومیں دعویٰ کرتی تھی کہ ہم کو کوئی دلیل دو، ثبوت دو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ چیز ہوتی تھی، اس سے الٹ یا اس سے بہت زیادہ کہ عقل کے خلاف کوئی چیز اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے، اس کو کہتے تھے معجزہ، میریکل۔ ایک زمانہ تھا، ایک قوم تھی، قوم سمود، اور پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا صالح علیہ السلام کو۔ وہ لوگ سنگ تراشی کے اندر، مطلب پتھروں کے اندر محل، پورے کے پورے پہاڑ کو محل کے اندر تبدیل کر دیتے تھے۔ اتنا تراشتے تھے پتھروں کو کہ ان کے جیسا ہنر والا دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آج بھی سائنس اتنی ترقی کر لی، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی سائنسدان ایسا نہیں ہے، کوئی ماہر ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک پہاڑ ہم اس کو دے دے اور کہے کہ اس کے اندر ایک گھر بنا دو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پتھر کو تراش رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں یہ طاقت ہے، تمہارے اوزار میں یہ طاقت ہے، لیکن ہم اس سے بھی بہتر تم کو چیز دکھائیں گے، وہ ہے کہ پتھر میں سے ایک زندہ چیز کو نکال دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی صالح السلام نے، تو پتھر جو بے جان چیز ہے، وہ لوگ بے جان چیز کے اوپر محنت کر کے بے جان چیز بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بے جان چیز میں سے جاندار چیز نکال کے بتا دی، ایک اونٹ کی ظاہر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہاری اوزار، تمہاری محنت، تمہارا ہنر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور صالح علیہ السلام اصل حقیقی نبی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت زوروں پر تھا، وہ لوگ بہت زیادہ جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ اتنا بڑا جادو تھا کہ بادشاہ کے درباری بھی جادوگر ہوا کرتے تھے۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون نے پھر وہی سوال کیا، فَأْتُوا بِآیَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ صحیح ہیں، سچے ہیں، تو ایک نشانی اللہ کی طرف سے لے کر آؤ۔ جادوگروں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا بتایا، عصا کو زمین کے اوپر پھینکا، اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر پھینکا، تو وہ سانپ کے اندر، اژدہے کے اندر بدل گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بھی ایک جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ تمام جادوگروں کو، مشہور جو ان کے جادوگر تھے، کو جمع کیا۔ وہ جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ کیا۔ ایک میدان میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وہاں پر ان جادوگروں کا جادو اتنا مضبوط تھا کہ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی اور ہزاروں کے مجموعے کے اوپر ایک شہر طاری کر دیا۔ سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں، بلکہ سانپ ہیں جو میدان کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ جادو کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو ہم کو اصل میں نہیں دکھتی، اصلیت اس کی چھپ جاتی ہے، اور جو اس کا جھوٹ ہوتا ہے وہ ہم کو دکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں جادو۔ تو یہ جادو کی ایک قسم ہے، سحر اس کو کہتے ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے وہ پھینکیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، تو وہ ڈنڈا جو بے جان تھا، وہ زہر نہیں تھا، بلکہ وہ اصلی حقیقت کے اندر جا کر جو ہے سانپ کے اندر بدل گیا۔ جادوگروں کی
نہیں بنی بلکہ بیجان ہی رہی، دھوکا ہی تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو ڈنڈا تھا، وہ بیجان سے جاندار میں بدل گیا. جو کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر آپ کو گدھا نہیں بنا سکتا، کوئی جادوگر آپ کو الو نہیں بنا سکتا. مطلب جو چیز کی جنس ہے جادوگر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. جھوٹ دکھا سکتا ہے، اس کو آپ کے آنکھوں میں پردہ ڈال سکتا ہے. تو جب جادوگر نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیجان چیز اصل حقیقت میں جاندار بن گئی جو جادو کے ذریعے سے ناممکن ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ ایمان کی طرف داخل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. اس وقت میڈیسن جو تھی بہت ٹاپ کے اوپر تھی، لوگ بہت زیادہ علاج کیا کرتے تھے. طب کا شعبہ کہتے ہیں، بہت زیادہ ڈاکٹرز مشہور تھے، بہت بڑے بڑے علاج کیا کرتے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی میڈیسن کے عیسیٰ علیہ السلام اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو آنکھیں آ جاتی تھی. ڈاکٹروں کو چیلنج کیا کہ کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو نابینا کو، جو مادرزاد اندھا ہو، جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، اس کو آنکھیں دلا کر دکھاؤ. کوئی نہیں کر سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. ان کی مانو گے جنت ملے گی، ان کا انکار کرو گے جہنم ملے گی. آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. اس وقت کیا تھا؟ شعر و شاعری کا بہت زیادہ زور تھا. چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہزار شعر آسانی سے بول لیا کرتا تھا. جو بچہ شعر نہیں بولتا تھا، بغیر استاد کے سیکھے ہوئے خودی سے پیدا، مطلب جب بولنا سیکھے، جب بولنا بند کر دیتا ہے، 8-10 سال کا ہوگا، خودی سے اپنی طرف سے شعر نہیں بولتا تھا، تو لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے، شک کرتے تھے کہ کہیں یہ کسی اور کا تو بچہ نہیں ہے، عرب تو نہیں ہے، عربی نہیں ہو سکتا. عرب کا بچہ بولے تو شعر بولنا ہی بولنا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مطالبہ کیا، آپ اگر واقعی نبی ہیں تو ہم کو کوئی معجزہ بتاؤ. ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مکے کے جو پہاڑ ہے یہاں سے ہٹا دو اور ایک بڑی نہر مکے کے اندر ڈالو. کہ آپ ایسا کیجیے کہ دو فرشتے آسمان سے آئیں اور آ کر گواہی دیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. یا ہمارے مکے کو جو ہے بہترین خوشنما باغ کے اندر باغستان میں تبدیل کر دو. مختلف قسم کے مکے کے کافروں نے مطالبے کیے. آپ کی نبوت کا دعویٰ ہم جبھی مانیں گے جب آپ ہمارے کی مطالبے پر عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے جواب میں قرآن پاک کو نازل کیا اور قرآن پاک نازل ہوتا رہا، آیتیں آتی رہی. پھر پورے عرب کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو قرآن کی ایک آیت بنا کر لے کر آئے. پہلے چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت بنا کے لاؤ قرآن پاک کے جیسی. شعر و شاعری کے اندر اتنے ماہر ہو کہ تمہارا بچہ بھی شعر بولتا ہے خودی سے، اور نہ تم اس کے نسب کے اندر ڈاؤٹ کرتے ہو کہ پتہ نہیں عربی ہے یا اجمی ہے. تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نہیں ہیں، ان کا قرآن، ان کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا کلام بنا کر لے کر فَأْتُوا بِسُورَةٍ. سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتیں، ایک لائن. اس کے جیسا ایک شعر بنا کے لاؤ، ایک سورہ بنا کے لاؤ. عاجز ہو گئے، نہیں بنا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، کم سے کم 10 آیتیں بنا کر لے کر آؤ. تو پھر بتایا کہ اگر تم نہیں بنا سکتے، چاہے تم جنوں کی مدد لے لو، تو پھر سمجھو کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. ان کی مانو گے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ان کا انکار کر دو گے تمہاری دنیا بھی ہم تباہ کر دیں گے اور آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں، اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، تو آپ سے قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے. اکثر جگہ پہ اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے. لوگ قرآن پاک سن کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اور واقعی اللہ کا کلام اللہ کے سچے نبی پر ہی نازل ہو سکتا ہے، کسی اور غیر پر نازل نہیں ہو سکتا. دوسری بات، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے نبی ہیں. پہلے نبی جو تھے وہ کسی قوم کے تھے، کسی قبیلے کے تھے، کسی ملک
تک آپ زندہ تھے جب تک کے نبی نہیں ہیں، یا صحابہ کے دور کے نبی نہیں ہیں، یا ایک ہی سنچری فرسٹ سنچری کے نہیں ہیں کہ 100 سال تک بھی نبی نہیں. جب تک قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک آپ کی نبوت ہے، آپ ہی نبی رہیں گے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ ان کا معجزہ آیا، عصا آیا. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو وہ معجزہ ختم ہو گیا. عصا ہے ابھی وہ لوگ یہودی تلاش کر رہے ہیں تابوت سکینہ کہاں پر ہے، اس کے اندر عصا ابھی تک رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی کرامت، اس کا معجزہ ختم ہو گیا. اب وہ ازدہا نہیں بن سکتا. تو جب نبی آتے تھے ان کے ساتھ معجزہ آتا تھا، جب نبی چلے جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی چلا جاتا تھا. لیکن ہمارے نبی کیونکہ قیامت تک رہنے والے ہیں تو ہمارے نبی کا معجزہ بھی قیامت تک رہنے والا ہے. اور یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا. آپ اسلام کو اگر حق مانتے ہیں، اسلام کو سچا مانتے ہیں تو اس کی ایک ہی دلیل ہے، ایک ہی نشانی ہے، وہ ہے اللہ کے نبی کا معجزہ قرآن پاک. قرآن پاک کا چیلنج ابھی بھی ہے اور قیامت تک ہے کہ کوئی ہے جو قیامت تک قرآن پاک کی جیسی ایک آیت بنا کر لے کر آئے. پہلے زمانے میں جو بڑے ماہر ہوتے تھے عربی زبان کے بادشاہ لوگ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کو کروڑوں روپے دیے، سونے چاندی کے انبار دیے کہ تم بے فکر رہو، کمرے میں بیٹھ جاؤ، جو چاہیے تم کو دے دیں گے. لیکن قرآن پاک کے جیسی ایک آیت یا ایک سورہ بنا کر پیش کر دو لوگوں کے سامنے. تو لوگوں نے جو عربی زبان کے ماہر تھے 10 سال 20 سال 30 سال ساری زندگی کھپا دی، لیکن قرآن پاک کی جیسی ایک آیت بنا نہیں سکے. آج ابھی بھی کوئی غیر مسلم آپ کو کہہ رہا ہے کہ اسلام کی سچا ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا حقیقت ہے، آپ اس کو قرآن پاک کا نسخہ دے دو، آپ کو بولو اس کو پڑھو یا اس کے جیسی کوئی کتاب ہے دنیا کے اندر. اگر وہ سچے دل سے صحیح نیت کے ساتھ پڑھے گا تو اسلام قبول کر لے گا. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 30 پارے ہیں. 30 پاروں کے اندر پہلے جو 10 پارے ہیں اس میں صرف احکامات ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. دوسرے جو 10 پارے ہیں 11ویں پارے سے 20ویں پارے تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے کہ نبی آئے، قوموں نے ان کا انکار کیا تو ان کے اوپر عذاب آیا، قوموں نے ان کو مانا تو اللہ نے ان کو کامیابی دی. آخری کے جو 10 پارے ہیں 21 پارے سے 30 پارے تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت، آخرت، رسالت کے بارے میں بیان کیا. تو جب آپ بھائی مسلم کو دعوت کرو قرآن پاک کا نسخہ ایک کاپی ہے تو اس کو کہتے ہیں آخری جو پارہ ہے 30واں پارہ ہے، اما انتصابوں سے پڑھو. تو وہاں پر اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، قیامت کیا ہے. تو یہ قرآن پاک کی ہمارے پاس دلیل ہے اسلام کے سچا ہونے کی. اگر آپ قرآن پاک دے دیں گے، صحیح دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بھی آدمی اسلام میں داخل ہونے سے نہیں رکے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی معجزے ہیں، جیسے چاند کے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے نبی نے 2 ٹکڑے کیے. اسی وقت مکے کے دور میں تھا، بعد میں وہ معجزہ ختم ہو گیا. آج چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہیں. اور بھی کئی وہ معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے، لیکن باقی کوئی معجزہ نہیں رہا سوائے قرآن پاک کے. تو قرآن پاک اللہ کا معجزہ ہے اور سب سے بڑا اللہ کا فضل کرم یہ ہوا کہ وہ معجزہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. آج ہم اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، لائیو پڑھ سکتے ہیں. پہلے کے زمانے میں معجزے دیکھنے کے لیے لوگوں کو نبیوں کے پاس جانا پڑتا تھا، ان سے دیکھنا پڑتا تھا. آج ہمارے پاس قرآن پاک معجزے کی شکل میں ہمارے سینوں میں ہے، کتابوں میں ہے، بک کی شکل کے اندر محفوظ ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ معجزے کی قدر نہیں کریں، قرآن پاک کو نہیں سمجھیں، صحیح طور سے نہیں پڑھیں، تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی آدمی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قوموں کو جو عروج دیتے ہیں، جو ترقی دیتے ہیں، قرآن پاک کی وجہ سے دیتے ہیں. جو لوگ قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قوم کو بلند کرتے ہیں. جو قوم قرآن پاک کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیچے گرا دیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور دوسری کتاب پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، افسانے
بات کی ہے نہیں دکھا ان کو. پھر ایک مرتبہ دکھا, اس میں ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں جو لوگ کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی نیکیاں کرتے ہیں, اور جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے میں غفور رحیم ہے. تو صحابہ قرآن پاک پڑھتے تھے, اس لیے پڑھتے تھے کہ ہم کو ہدایت مل جائے. قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک ہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے. قرآن پاک جنات کو پکڑنے کی کتاب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ جن ہے 40 مرتبہ پڑھو. ایک صاحب میرے سے بول رہے تھے کہ 40 مرتبہ پڑھیں گے تو جن قبضے میں آ جائے گا. مطلب کہ جنات کو پکڑنے کی کتاب ہے کیا, جنات کو قبضہ کرنے کی نہیں. جن کے لیے بھی ہے, انسان کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے بھی ہے, بلکہ یہ صرف ہدایت ہے. ہدا ہدا ہدا, اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور کیسی کتاب ہے, اس کے اندر شک نہیں ہے. شک کے ساتھ آدمی پڑھے گا, کیڑے نکالنے کے لیے پڑھے گا تو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا.